شہرزاد بھائی شکریہ، آپ نے ٹائم نکال کے کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے علاقے کے بارے میں، اپنے قبائلی حساب میں آپ کو گوش گزار کریں۔ قبائلی رسم و رواج آپ بھی واقف ہے، ہم سب واقف ہے۔ ہمارے قبائلی رسم و رواج کے مطابق پہلے جو ہم سے پہلے یا ہمارے دور میں اب تک جو آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو بھی مسئلے مسائل لوگوں کو درپیش ہوتے ہیں وہ آ کے اپنے قبائلی سربراہ کے سامنے بیٹھ کے گوش گزار کر کے کہ یہ مسئلے، یہ پریشانی، یہ جھگڑا، یہ ہے ہمارا، کوشش یہی ہے کہ ہم ان کو حل کرنے کی طرف لے جائیں۔ کیونکہ اگر ہم اپنے مسائل قبائلی رسم و رواج کے مطابق حل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس میں تکالیف بہت زیادہ ہوگا۔ وہ اس طرح ہے کہ اگر ہم شروع وقت میں یہ جو مسائل ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے ہم حل کریں تو اپنے بلوچی رسم و رواج کے مطابق جرگے کی صورت میں اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ مسئلے حل کرے تو یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن لوگوں کا مائنڈ سیٹ ابھی اس طرح بنا ہوا ہے کہ ہر ایک کہتا ہے کہ بھئی میں بڑا ہوں، میں طاقت میں بڑا ہوں، میں کسی سے کم نہیں ہوں۔ یہ چیز نے ہمیں مار دیا ہے، اس سے ہم بہت کمزور ہوئے ہیں۔ کیونکہ لوگوں کا یہ سمجھ نہیں ہے کہ جو فساد ہوگا وہ انسان کو بہت نقصان اور وہ ختم ہوگا، جتنا بھی طاقتور ہو قومی حساب سے، مالی حساب سے۔ لیکن وہ فساد ایسا چیز ہے جیسا کہ جنگل میں کوئی آگ لگتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں خشک درخت بھی اور تمام جل جاتے ہیں۔ تو اس کا مثال یہی ہے، فساد آگ کی طرح ہر ایک کو لپیٹتا جاتا ہے اور خاندان بھی ختم ہوتے ہیں، قوم بھی ختم ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے قوم کا جو مسئلہ ہے اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ بچوں کے، نوجوانوں کے آپس کے چپکلش کی وجہ سے ابھی یہ 3-4 قتل ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں اس کے لیے میں، ہمارے معتبرین، ہمارے خیر خواہ لوگ، ہمارے نوشکی کے خیر خواہ سب ان کے پاس گئے ہیں۔ بابا یہ حل نہیں ہے، مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ بیٹھو، اگر اس میں کوئی زیادتی کیا ہے اس میں بنتا ہے، وہ بلوچی رسم و رواج کے مطابق اس سے ہم اس کو جرم کریں گے، آپ مہربانی کریں۔ اس دونوں فریقوں کے پاس ہم گئے ہیں کہ بھئی آپ مہربانی کرو، انسانی جانیں ضائع نہیں کرائیں۔ کیا بنیاد نہیں ہے تو ورنہ رشتے کا جھگڑا ہے، نہ جائیداد کا جھگڑا ہے، نہ کوئی بدلہ ہے، عوض ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور بنیاد نہیں ہے اور لوگ مر رہے، اور خدا نہ کرے آگے اسی طرح سلسلہ گیا تو اور سے بہت سے جانی نقصانات ہوں گے۔ ہمیں نقصان ہوگا، ہمارے قوم کو نقصان ہوگا، وہ خاندانوں کو نقصان ہوگا۔ ظاہر ہے کہ جتنا بھی کوشش ہوگا ہم خدا کو راضی کرنے کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے ہم کوشش کیے اور کوشش کرتے رہیں گے شہزاد بھائی۔ اگر یہ سلسلہ بند ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ نقصانات اتنے ہوں گے، پھر ہم بھی اس سے محفوظ نہیں ہوں گے۔ تو یہ سب ہم اسی طرح ہمارے جتنے بھی نوشکی کے خیر خواہ ہیں، معتبرین ہیں، صاحب ہے، سید ہے، یہ سب خیر خواہ لوگ ہیں۔ صرف ہمارے لوگوں میں ایک کمزوری ہے، وہ وقت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی بیٹھ جاتا ہے وہ کہتا ہے میں بہت بڑا طاقتور ہوں، یہ ان کا کمزوری ہے۔ اگر یہ کمزوری ان کا ختم ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے بڑوں کا عزت، خیر خواہ کو عزت دے دیں تو یہ مسئلے حل ہوں گے۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں گے، کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ایون صرف آپ کا جو قبیلہ ہے اس کا نہیں، پورے بلوچستان میں قبائلی علاقوں میں سیاست نے جو ہے جگہ بنا لی ہے۔ وہ قبائلی رسم رواج، وہ سرداری اور
وہ جو آپ کے قبائلی اصول تھے وہ سارے سیاست نے توڑ دیے ہیں. اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ سیاست کی وجہ سے سرکار اور سردار کا جو کردار ہے وہ اب نہیں رہا ہے. اس کے متعلق آپ بتائیں. شہزاد بھائی، بات یہ ہے کہ سیاست اپنی جگہ پہ، قبائلی سسٹم اپنے حساب میں، یہ ابھی کا نہیں ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے. اگر سیاسی حساب میں لاشعوری ہے تو علم کی کمی کی وجہ سے ہے. اگر ہمارے بلوچستان میں اگر تعلیم زیادہ ہوگا تو یہ حساب ختم ہوگا، سیاست اور قبائل کے حساب میں یہ فرق نہیں رہے گا. لیکن فرق اس لیے بنا ہے کہ آج کل اگر کوئی سیاست میں آئے گا، ایم پی ہوگا یا ایم این اے ہوگا یا سینیٹر ہوگا، تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مسائل تمام ان کے ذریعے سے حل ہوگا. وہ مسائل اگر کوئی ترقیاتی حساب میں ہو جائے اور اجتماعی حساب میں، وہ اس کا مسئلہ ہے اور تمام لوگوں کا مسئلہ ہے. اگر ذاتی حساب میں وہ سیاست، وہ لیڈر ایم پی اے ایم این اے، وہ ایک کا مسئلہ حل کرے گا، 2 کا کرے گا، 10 کا کرے گا، 20 کا، لیکن ہزاروں میں کیا کرے گا؟ وہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. اگر لوگوں کا سوچ یہی ہے کہ ذاتی حساب سے مجھے کوئی ملازمت ملے، کوئی اسکیم ملے تو وہ خوش ہے، تو اس سے وہ سیاستدان بھی کامیاب نہیں ہو رہا ہے اور لوگوں کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے. لوگوں کے مسائل اس وقت حل ہوں گے کہ اگر کوئی نمائندہ منتخب ہوگا تو اس کا یہی ہو جائے کہ بھائی ابھی میں اپنے نوشکی کے لوگوں کا منتخب نمائندہ ہوں، سب میرے لیے ایک ہے. اس میں سیاسی حساب سے میں نہیں چلوں گا کہ میرا ووٹر ہے، یہ مجھے ووٹ دیا ہے، یہ نہیں دیا. علاقے کا سوچ ہے. یہاں پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ہیلتھ کا مسئلہ ہے، ایگریکلچر کا مسئلہ ہے. اس پہ اگر وہ کوئی ٹیم ورک بنائے گا اور اس سے وہ مسائل حل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ بہت صحیح ہوگا. اگر وہ محدود ہوگا، اپنے سوچ کے مطابق کرے گا، وہ کامیاب نہیں ہوگا. جو بھی ہو جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمارا سیاست بالکل صحیح چیز ہے کہ اپنے لوگوں کا خدمت کرنا ایمانداری سے، اگر سیاست کو آپ عبادت سمجھیں. اور قبائلیت سسٹم میں یہ بھی ایک یہی ذمہ داری ہے کہ بھائی جب لوگوں نے مجھے اپنا بڑا بنایا، میں سب کا باپ ہوں. اگر کوئی مخالفت ہوگا، کوئی ناراضگی ہوگا، کوئی گلہ ہوگا، جب مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھیں گے، اس کے پاس آئیں گے، پھر یہ چیز قبائلی سردار نہیں دیں گے کہ اس سے میرا ناراضگی ہوا ہے، اس نے کبھی میرا گلہ کیا ہے، اس نے مجھے نقصان دیا ہے. فیصلہ وہی کرے جو ان کا جو رنجش ہے، جو اس کا مسئلہ ہے، وہ ختم ہو جائے. یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی میں اپنا ابھی بدلہ اس سے لے لوں. یہ بہت بڑا نقصان ہے. اگر فیصلے میں ثالث کا کردار کرے، وکیل کا کردار نہیں کرے، وہ فیصلے بھی بہت صحیح ہوں گے. اور ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لوگ بہت غریب لوگ ہیں اور کم علم ہے، نہیں سمجھتے، کان کے کچے ہیں، ہر ایک کو اپنے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. تو اگر ان کو ہم ختم کر دیں، کان کے کچے اس وقت ختم ہوں گے ان میں شعور اور علم اور آگاہی آ جائے. اور لوگوں کے مسائل، اگر کسی معتبر میں لالچ ہے کہ بھائی اس کو میں کیسے ناراض کروں، اس سے مجھے فائدہ ہو جائے، وہ فیصلے صحیح نہیں ہوں گے. فیصلے اس وقت صحیح ہوں گے، لالچ نہیں ہونا چاہیے، غرض نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی پریشانی ہے اس کو حل کرنے کے لیے مجلس میں بیٹھ کے جس پہ جرم ہوتا ہے جو جرم رکھے،
اور جس پہ جو صاف ہوتا ہے وہ اس کو کوشش کرے ختم کرے، اور نام کے لیے وہ اتنا جرم نہیں رکھے کہ وہ نہیں دے سکے زندگی بھر ان کا دشمنی آپس میں رہے۔ ایک بات میں بھی لوگوں کو کہتا ہوں، اگر ہمارے جیسا کہ بڑوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ بلوچی قالین پر بلوچی گھر کو جگہ دیں گے، اپنے کمبل کو جگہ دیں گے، اپنے بیٹک کو عزت دیں گے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اگر آپ کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر مخالف آتا ہے، وہ ملامت ہوتا ہے، وہ پیسے سے بھی زیادہ اس کا اہمیت ہے۔ لیکن یہ جو پیسے کا رجحان بڑھا ہے، اس سے مسائل اور بھی بڑھیں گے۔ ابھی ادھر ہمارے آج کل کے دور میں ہم نے ایک خون بات 10 لاکھ میں رکھے ہیں۔ اگر کوئی زیادتی کا کیس ہے کسی کے ننگ کے ساتھ، اس کا ہم نے 20 لاکھ رکھا ہے کہ وہ قتل سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اس کو عزت زیادہ دینا ہے۔ تو ابھی لوگوں میں یہی فلانی نے 50 لاکھ، فلانی نے 1 کروڑ، فلانی نے یہ سب، یہ پھر ہمارے غریب لوگ کہاں سے جائے؟ جو مجبوراً اپنے لیے اپنا عوض کرتا ہے، اپنا بدلہ لیتا ہے، وہ کہاں سے لے آئے گا؟ ابھی لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس پیسہ ہے ہم سب کچھ کریں گے۔ پیسہ صرف ایک ضرورت ہے، اپنے کو ضرورت نہیں بناؤ۔ پیسے کے لیے انسانی جان لینا بہت 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 بڑا ظلم ہے۔ آپ اگر ایک انسانی جان ضائع ختم کریں گے اور اس کے لیے کہیں گے میرے پاس پیسے، میں پیسے دوں گا، یہ بہت متکبری، آپ کہے متکبری میں آتا ہے، اور یہ نقصان دہ ہے۔ اور جو فیصلہ والا ہے، اگر وہ اسی علاقے کے جو رکھے ہوئے خون بہا یا عزت اسی کے مطابق چلے، باقی جو فریق خود کہتے ہیں کہ میں اپنی مجبوری سے دیتا ہوں، تو وہ اپنے فیصلے میں لاگو نہیں کرے، اس کو ان کا آپس کا ہو جائے۔ یہ خیرخواہ نہیں کرے، خیرخواہ کا ذمہ داری ہے۔ کل اگر میں 50 لاکھ کا فیصلہ کروں گا، پھر آپ بھی میرے پہ سوال اٹھائیں گے، لوگ بھی اٹھائیں گے، بھئی پلانے کو آپ نے 50 لاکھ روپے، میں کیوں غریب ہوں، مجھے 50 لاکھ نہیں دیتے ہو۔ ایسے مسئلے دور سوچنا چاہیے۔ مسئلوں کا حل پیسہ نہیں ہے، مسئلوں کا حل پیار ہے۔ بیٹھے آپس میں اور اپنے مسائل حل کریں۔ صدر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت یہ جو قبائلی مسائل ہیں، رنجشیں ہیں، یہ تو صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ صدیوں پہلے یا آج سے ایک 4 دہائی پہلے ہم سمجھتے تھے کہ بھئی بلوچ قبائل یا جتنے بھی دوسرے قبائل ہیں، پشتون وغیرہ، ان میں جاہلیت ہے، جاہلیت کی وجہ سے آپسی رنجشیں یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری ہوتا ہے۔ لیکن آج کا دور انتہائی سینسیٹیو، تعلیم یافتہ لوگ، اور آپ کو پتہ ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز معلومات وافر مقدار میں ہر شخص تک معلومات کی رسائی ہے اور علم رکھتا ہے۔ اس جدید علمی دور میں بھی یہ قتل غارت گری اور اس میں ہمارے لوگوں کا کردار، تو اس بلوچی معاشرے کو، آج کے بلوچی معاشرے کو آپ کس نظر سے اور کس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ باشعور ہو کر بھی قتل اور غارت گری کی طرف جانا؟ کیونکہ یہ میرا فلانا، فرض کرے کوئی کہتا ہے کہ میں فلان زئی ہوں، فلان قبیلے کا ہوں، ایک متبری ٹائپ، وہی جاہلانہ تعلیم کے اندر ہوتے ہوئے اس کے متعلق آپ بتائیں۔ برادر، اگر آپ اس دور کا موازنہ پہلے کے دور سے کریں گے، پہلے کا دور بہت اچھا تھا، کیونکہ وہ اپنے کو بڑا نہیں سمجھتا تھا۔ ابھی آپ کہہ رہے کہ پڑھا لکھا معاشرہ، میں کہتا ہوں پڑھا لکھا جاہل معاشرہ۔ پڑھا لکھا ہوتے ہوئے بھی اب ایسے کام کر رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس دور میں آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن ادھر ہم سب نے اپنے کو اپنا ایگو کا مسئلہ اس کو بنایا ہے کہ بھئی میں کیسا
یہ مانوں کہ مجھے یہ تکلیف ہوا ہے، مجھے نقصان ہوا ہے، مجھے میرے سے زیادتی ہوا ہے، میں نہیں. اگر ان میں بلوچی میں کہتا ہوں ذانت ہے، شعور ہے، آگاہی ہے، تو یہی کرے ہو کہ جو انسان دوسرے انسان کو اپنا دوست سمجھتا ہے اس کے کہنے پہ عمل کرے، وہ کامیاب ہوگا. جو انسان اپنے دوست اور دشمن کا پہچان نہیں کر سکتا ہے، ایسے حالات ہوں گے. دوست آپ کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، تباہی کی طرف آپ کو لے جانے کی طرف لے جاتا ہے، تو آپ یہی کرے کہ دوست کا کہنا مانو. اگر آپ کا جو آپ اس کو دوست کہتے ہیں وہ دشمن نما ہے، وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اتنا بڑا لاٹا خان ہے، آپ اتنا طاقتور ہے، آپ بہادر ہے، آپ یہ کرے وہ کرے، یہ سمجھے کہ وہ انسان ایک اچھا انسان نہیں ہے، وہ انسان دوست نہیں ہے. انسان دوست وہی ہے کہ جو آگ جل رہا ہے اس میں پانی سے اس کو ختم کر دے. اور دشمن نما جو انسان کا دوست نہیں ہے، وہ اس میں پٹرول ڈالتا ہے، آگ کو اور بھی زیادہ اوپر لے جاتا ہے. تو ایسے لوگوں سے پرہیز ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے معاشرے کے لیے ناسور ہے. اور جو کہہ رہے کہ بھائی میں طاقتور ہوں، میں بہادر ہوں، میں لوگوں کو اپنے بہادری سے ڈراتا ہوں، طاقت سے ڈراتا ہوں، یہ تو ان کا جاہلی ہے. طاقت وہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہے. انسان کو اس نے جو دیا ہے اس کی مرضی سے، اگر اس کو نام دیا ہے، اس کو عزت دیا ہے، پیسہ ان کا مہربانی ہے. اگر ان کے مقابلے میں اپنے کو کہتے میں ہوں تو بیوقوف انسان ہوئے. سر صاحب اس وقت موجودہ حالات میں چونکہ ہم نے دیکھا ہے نوشنی میں بہت سے قبائلی تصادم میں بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہوئے ہیں. آپ ایک پرامن سردار کے طور پر، ایک خیر خواہ سردار کے طور پر آپ کی ایک شہرت ہے، بلکہ کردار بھی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے ایون صرف اپنے قبیلے کے لیے نہ صرف بلکہ پورے نوشکی اور بلوچستان کے لیے مثال چھوڑا ہے. آپ نے اپنے ذاتی دشمنی اور وہ تمام سلسلے ختم کر دیے اپنے علاقے کی امن کے لیے اور اپنے نسلوں کو امن کا تحفہ دینے کے لیے. یہ کردار ہوتے ہوئے بھی آپ کے قبیلے میں آج کے دور میں قیمتی جانیں واپس ضائع ہوئے. تو آپ کا اپنا ذاتی کردار اس میں کیا ہے اس رنجش کو ختم کرنے کے لیے؟ جب سے یہ واقعات ہوئے ہیں تو مجھے بہت پریشانی ہے کہ کوشش یہی ہے کہ میں نے کیا تھا اور میرے دوستوں نے، میرے معتبرین نے، کہ بھائی جو بھی واقعہ ہوا ہے تو آپ صبر کریں، ہم اس کو خیر کی طرف لے آئیں گے. لیکن اتنے جلدی میں انہوں نے کیا کہ موقع ہی نہیں دیا. لیکن ہم نے پھر بھی پیغام ان کو دیا کہ بھائی آپ مہربانی کریں، یہ غلطی ہوا ہے، ان سے بہت غلط ہوا ہے، آپ محدود رہے اپنے نوجوانوں کے گھروں میں محدود رہے، میں آ جاؤں گا، یہ مسئلہ حل کروں گا. لیکن کچھ ایسے ناتجربہ کار اور نوجوان انہوں نے جذباتی ہو کے رات کا 24 گھنٹہ پورا نہیں ہوا تھا رات کے واقعہ کو، انہوں نے 2 بجے 3 بجے انہوں نے اپنا حوض کیا، اس نوجوان کو مار دیا. تو بہت افسوس ہوا کہ یہ کیوں ہوا. پھر ہم نے کوشش کیا جن کا نقصان ان کے بیچارے کو خدا کے والد کو جنت نصیب کرے، وہ بھی اسی مسئلے میں مارا گیا. ان سے کہا کہ آپ صبر کریں، اللہ اچھا کرے گا، خیر ہو جائے گا. لیکن بچوں کی جو کنٹرول سے، اپنے بڑوں کے کنٹرول سے باہر ہے، ایک کنٹرول نہیں ہے، اپنے والدہ کے کنٹرول میں، بڑوں کے کنٹرول میں نہیں ہے. دوبارہ ایسے واقعات ہوئے. تو یہ واقعات ابھی 2-3 ایسے واقعات ہوئے. تمام قوم جمال دینی اور تمام نوشکی کو اس سے افسوس ہوا ہے، اور یہی کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں. دن رات ہمارے
دوست، ہمارے خیر خواہ، ہمارے معتبرین آ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، خیر کی طرف جائے. ابھی کوشش جاری ہے، امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہوگا. آپ کے ساتھ دوسرے قبائل ہیں جو نشکی میں آباد ہیں، ان کا کوئی تعاون ہے یا وہ تعاون نہیں کر رہے ہیں یا عوامی نمائندے ہیں جس طرح بھی ان کا تعاون کے ساتھ رکھیں؟ میں فخریہ نام لیتا ہوں. ہمارے حاجی نواب خان بادینی، حاجی میر جمعہ خان بادینی، یہ دن رات لگے ہوئے ہیں. ہمارے قومی جتنے بھی ہیں دوسرے طائفے کے، وہ سب ادھر ہر ٹائم آتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم کس طرح سے حل کریں، کیسا. ہمارا کوشش یہی ہے کہ ہم یہ مسئلے کو خیر کی طرف لے جائیں اور مزید نقصانات سے ان کو خدا امان دے دیں. اور یہ ان کے نقصان ہم سب کے لیے، اور وہ گھر وہ خاندان کے لیے تو زیادہ ہے کہ وہ گھر چلانے والا ہے، وہ گھر کو سنبھالنے والا ہے. ان کا تو نقصان بہت ہوا ہے. آگے خدا ان کو اس نقصان سے امان دے دے. اور ہماری کوشش ہے، میرے طرف حافظ فرید صاحب کا بھی، مولوی تاج محمد صاحب کا بھی، حاجی جمعہ خان صاحب کا بھی، حاجی نواب خان کا، یہ سب کا یہی رول ہے کہ یہ خیر ہو جائے. ویسے تو سردار آج کے دور کے لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیا آپ کا معاشرہ ترقی؟ میرا یہی پیغام ہے اپنے نوجوانوں سے، صحیح طریقے سے آپ تعلیم حاصل کریں اور اپنا اخلاقیات معاشرے میں ایسا بنائے کہ مثالی آپ بن جائے. اور ہمارے نوجوان جب تعلیم حاصل کریں گے، اخلاق کے لیے ایک مثال بنیں گے، اور ان کو اگر حکومت کی کوشش سے، حکومت کی تعاون سے ان کو روزگار ملے گا، میں کہتا ہوں یہ معاشرہ صحیح نکلے گا اور امن و امان قائم ہو.